پوچھتے ہیں کیا صحابہ نے میلاد منایا؟ میں اس پر یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تو ہر وقت میلاد مناتے تھے. انہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار میسر تھا. جو لوگ خاص طور پر یہ سوال کرتے ہیں ان سے صرف ایک سوال: مجھے بتایا جائے کیا یہ قانون ہے یا کوئی دلیل ہے کہ جو کام صحابی نے کیا وہی کیا جائے گا، جو صحابی نے نہیں کیا وہ نہیں کیا جا سکتا؟ کیا یہ کوئی قانون ہے یا دلیل ہے؟ ورنہ مسجد کے مینارے کس صحابی نے بنائے؟ مسجدوں میں محراب ہیں، آپ کی آرچ بنی ہوئی ہے، کس صحابی نے بنائے؟ قرآن کریم پر زیر زبر لگی ہوئی ہے، اعراب واولز جن کو کہتے ہیں، کس صحابی نے لگائے؟ قرآن کریم کے جو نسخے آج موجود ہیں کس صحابی نے اس طرح کے نسخے بنائے؟ احادیث ختم بخاری آج کیا جاتا ہے، کس صحابی نے بنایا؟ بخاری شریف کو قرآن کے بعد سب سے زیادہ صحیح کتاب اصح الکتب بعد کتاب اللہ کہا جاتا ہے، یہ کس صحابی نے کہا ہے؟ مدرسے جس طرح آج بنے ہوئے ہیں ان میں اقامت گاہیں ہیں، ان میں الگ الگ کمرے ہیں، کس صحابی نے اس طرح کیا؟ ہمارے ہاں باقاعدہ سلیبس ہے، نصاب ہے، کس صحابی نے یہ نصاب بنایا؟ احادیث کی کتابیں اس طرح جن میں ابواب ہیں، چیپٹر ہیں، کس صحابی نے اس طرح کیا؟ ہمارے ہاں سندیں دی جاتی ہیں تحریر کر کے، کس صحابی نے اس طرح دی؟ حج کے سوا کون سا اجتماع صحابیوں نے کیا سالانہ؟ بتایا جائے. میں اس طرح کی ایک پوری فہرست ایک نہیں 2-3 ہزار سوالوں کی پیش کروں گا جو صحابہ نے نہیں کیے اور آج کیے جا رہے ہیں اور دین سمجھ کر کیے جا رہے ہیں. جلوس پر اعتراض ہے تو ریلیاں کس صحابی نے نکالی؟ کس کس عنوان سے نکالی؟ عید الوطنی کس صحابی نے منائی اور کب کب منائی؟ تو یہ سوال کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کیوں کیے جاتے ہیں یہ سوال؟ سیدھی سی بات ہے، جشن منانے پہ اعتراض ہوتا تو کوئی بھی جشن نہ منایا جاتا، نہ کسی مفتی کا، نہ کسی مدرسے کا، نہ کسی اور بات کا. سارے جشن درست، صرف جشن میلاد کیوں غلط؟ اگر دن منانا غلط ہوتا تو کسی کا بھی دن نہ منایا جاتا، پھر باقی سب کے دن منائے جائیں، نبی کے دن پر اعتراض کیوں؟ اور قرآن کہتا ہے وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ، کہتے ہیں میلاد کا ذکر اگر اہم تھا قرآن میں ہوتا، قرآن میں ہے. اللہ اس دن پر سلام فرما رہا ہے جس میں نبی پیدا ہوا. یوم کا لفظ موجود، ولدہ کا لفظ موجود اور اس پر سلام کا ذکر موجود. تو میلاد شریف کو بدعت کہنا، بدعت کہنے کا مطلب یہ کہ آپ بدعت کو گمراہی کہیں اور جو بدعت کو کرے اس کو آپ گمراہ کہیں، تو اس کو بدعت کہنا کتنی بڑی بدعت ہوگا. اور میلاد منانے والا نیک کام کر رہا ہے، اس نیک کام کو گمراہی کہنا کتنا غلط ہوگا. ہمیں سوچنا چاہیے. یہ کوئی دلیل، کوئی قانون نہیں ہے کہ صحابہ نے کیا یا نہیں کیا. تو باقی بہت سے کام صحابہ نے نہیں کیے، ہزاروں جو آج ہم دین سمجھ کر، نیکی سمجھ کر کر رہے ہیں، اس وقت یہ سوال نہیں ہوتا. پھر کہا جاتا ہے کہ جی اتنے کپڑوں کے جھنڈے، اتنا چراغاں، اتنے پیسے، کسی غریب کی بیٹی کی شادی کرا دی جائے، کسی کو مدد کر دی جائے. آپ اپنے بیٹے کی شادی پر یہ بات یاد نہیں رکھتے. آپ اپنے گھر کو کتنا مہنگا بناتے ہیں، اس وقت آپ کو غریب کی بیٹی یاد نہیں آتی. آپ اپنے وطن کا کوئی دن مناتے ہیں، اس وقت آپ کو غریب کی بیٹی یاد نہیں آتی. آپ بے تحاشا خرچ کرتے ہیں، کتنے لمبے لمبے سفر کرتے ہیں آپ صرف اپنی تفریح کے لیے، بغیر کسی غرض کے، صرف اپنی تفریح کے لیے. اس وقت آپ کو غریب کی بیٹی یاد نہیں آتی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خرچ کرنے پر آپ غریب کی بیٹی کا ذکر لے آتے ہیں. میچز ہوتے ہیں،
کتنے کتنے ان پہ کروڑوں نہیں اربوں روپے خرچ کیے جاتے ہیں اور کچھ حاصل نہیں، نہ قوم کی تعمیر نہ ترقی، صرف آپ کی تفریح۔ اس وقت آپ کو یاد نہیں آتا، ایسا نہ کیجیے۔ اور قرآن کہتا ہے وَخَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، یہ جو دولت جمع کر رہے ہو نبی کے لیے خوشی منانے میں خرچ کرنا اس سے بہتر ہے، یعنی جمع کرنے سے۔ ہم فضول خرچی نہیں کرتے، نیک کام پر خرچ کرنے کو فضول خرچی نہیں کہتے، غلط کام پہ خرچ کرنے کو کہتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد شریف منانا، خوشی کرنا نہایت مبارک کام ہے۔ اور اس موقع پر میں بتا دوں، یہ جو خوشیاں مناتے ہیں یہی بیماروں کا علاج بھی کراتے ہیں، یہی لوگوں کو راشن بھی دیتے ہیں، یہ لوگوں کو کپڑے بھی بانٹتے ہیں، کھانے بھی کھلاتے ہیں، یہی لوگ۔ یہ نہ کہا جائے کہ یہ وہ نہیں کرتے ہیں۔ تو صرف میلاد سے پھر 14 اگست کے موقع پر چراغاں کو بھی آپ کہیے، پھر 23 مارچ پہ بھی چراغاں کو آپ کہیے، پھر کوئی بھی منایا جائے، وہ خواہ آپ کی ولادت کا ہو، آپ کے بچے کی ولادت کا ہو، آپ کی شادی کا ہو۔ شادی پر ہم جو کچھ چراغاں کرتے ہیں اس کا ثبوت مجھے دیں گے کہیں سے آپ؟ اسلام میں تو مسجد میں نکاح ہے، بعد میں مختصر ولیمہ، اور وہ ولیمہ بھی برا کھانا کہا گیا جس میں امیر رشتہ داروں کو بلایا جائے، غریبوں کو نہ بلایا جائے۔ وہاں تو خرچ کرتے ہوئے 14 ڈشیں بنا لیں، اس وقت غریب کی بیٹی یاد نہیں آتی۔ تو یہ بات بتا رہی ہے کہ ہمیں نبی سے محبت نہیں، جسے محبت ہوگی وہ سب کچھ قربان کر کے بھی یہی کہے گا میں حق ادا نہ کر سکا۔ تو محبت سے کیجئے، خوشی سے کیجئے۔ یہ جو کچھ کر رہے ہیں اگر آپ کی نیت درست تو اللہ کے ہاں یہ جمع ہو رہا ہے، اس کا بہت زیادہ اجر ملے گا۔ اور ابو لہب نے اپنی لونڈی آزاد کی تھی خوش ہو کر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھتیجا سمجھ کر، خوش ہو کر ان کی ولادت سے ہر پیر کو فیض پا رہا ہے۔ بخاری شریف پہ ہے 5101 حدیث نمبر، دیکھ لیجئے گا، آج بھی وہ اس سے فیض یاب ہو رہا ہے۔ تو ہمیں یاد رکھنا ہے اگر ہم خوشی منائیں گے اور صحیح منائیں گے تو ضرور فیض یاب ہوں گے، کوئی شبہ نہیں۔